محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے اسلام قبول کرنے پر شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے پر صحابہ کرام پر کیسی آزمائش آئی، کیسی پریشانیاں آئی، مشرکین مکہ کی طرف سے اس کا ذکر کیا تھا۔ لیکن مشرکین مکہ جیسے جیسے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، ان کی ہٹ دھرمی اور اسی طرح ان کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے غار والوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، شرک و بت پرستی سے بچنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر انہوں نے غار کی پناہ لی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ یہ کیا، اپنا دین بچانے کے لیے، چونکہ وہ اس غار کی پناہ میں آئے تھے، تقریباً 309 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو سلائے رکھا، کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف میں واقعہ ہے۔ تو یہ سورۃ الکہف جو نازل ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام کو یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اب تم کو ہجرت کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے علاقے میں رہتے ہوئے دین پر نہیں چل پا رہے، ہم کو لوگ دین پر چلنے نہیں دے رہے، تو ہمارے اوپر ہجرت کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا۔ ڈکشنری کے اندر آپ دیکھیں گے ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا، یعنی ایسے علاقے کو چھوڑنا جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے، تو ایسے علاقے سے ایسے علاقے میں منتقل ہو جانا جہاں پر آپ آسانی سے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہو، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم تو یہ دیا تھا نئے نئے مسلم ہونے والوں کو کہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا، اور دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ دیا کہ اگر تم ظلم و زیادتی برداشت نہیں کر پا رہے تو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ تم ہجرت کر لو۔ اب ہجرت کہاں کرنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا حبشہ، ملک حبشہ، یہاں کا بادشاہ منصف مزاج ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے، ظلم و ستم نہیں کرتا، اور جو اس کی پناہ میں جاتا ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم میں سے جو چاہے وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر سکتا ہے۔ تو جو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ حبشہ کی جانب جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے امیر تھے اس جماعت کے، حضرت عثمان ابن عفان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جو ہجرت کی تھی، حضرت ابراہیم کے گھرانے نے جو ہجرت کیا تھا، اس کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے جو حضرت عثمان کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت عثمان اس جماعت کے امیر تھے، وہ لوگ حبشہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اب ریڈ سی جسے کہتے ہیں، بحر احمر کی جانب ان کا رخ تھا۔ تو جب وہ بندرگاہ پر پہنچے ہیں حضرت عثمان اور ان کی جماعت، صحابہ کی پہلی جماعت، تو وہاں پر 2 کشتیاں کھڑی ہوئی تھی جو حبشہ کی جانب جانے والی تھی۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، کشتیاں چھوٹی ہیں اور مشرکین اتنے میں ان کو پکڑنے کے لیے آ گئے، لیکن مشرکین ان کو پکڑ نہیں پائے، لہٰذا یہ لوگ حبشہ کی جانب روانہ ہوئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ اسی زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس ایک مرتبہ مشرکین کے سرداروں کی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور ان کے سامنے بلند آواز سے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ اب وہ جو مشرکین کے سردار تھے وہ بخوبی عربی جانتے تھے، عربی کے معانی مطالب جانتے تھے۔ انہوں نے جب سورہ نجم سنی ہے
تو ان پر قرآن مجید کا ایسا اثر پڑا. ہم تو پورا قرآن تراویح میں سنتے ہیں، ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اثر پروف ہو گئے ہیں. جیسے گھڑی ہوتی واٹر پروف، پانی کا اثر، ویسے ہم اثر پروف، قرآن کا کوئی اثر نہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے کیا پڑھا جا رہا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک لطیفہ ہمارے استاد سناتے تھے، جمعہ کے دن جب دعا ہوتی ہے اور امام صاحب عربی میں دعا کرتے ہیں، اگر امام صاحب نے عربی میں یہ دعا کی، نعوذ باللہ ایسی کوئی دعا تو نہیں کرتا، لطیفہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو برباد کر دے، عربی میں دعا کی، نعوذ باللہ، تو سب کیا کہیں گے؟ ارے کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. کیوں؟ عربی نہیں آتی. یہ ہماری جو ہے بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا صرف اس کو پڑھنے کی حد تک ہم نے رکھا ہے، اس کو سمجھا نہیں. بہرحال مشرکین نے جب سورہ نجم کی تلاوت سنی ہے تو ایسی ان پر ہیبت طاری ہوئی، قرآن کا ایسا اثر ہوا کہ جب سجدے والی آیت آئی ہے تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، وہ سب سجدے میں گر گئے. وہ سب کیا ہو گئے؟ وہ بھی سجدے میں گر گئے. اب یہ خبر بہت تیزی سے پھیلی، حتیٰ کہ حبشہ تک یہ خبر چلی گئی. حبشہ والوں نے مسلمانوں سے کہا، جو تھوڑے بہت مسلمان وہاں پہ گئے تھے، کہ مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے، مکہ میں تو سب چنگا ہو گیا ہے، سب بہتر ہو گیا ہے. اب وہ بیچارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ کر کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا ہے، کچھ لوگ پھر سے مکہ کی طرف آ گئے ہیں. ان کی وجہ یہ تھی جانے کی کہ ہم کو دین اسلام پر چلنا ہے. اب مکہ سے عذر ختم ہو گیا تو واپس مکہ آ کے ہم دین اسلام پہ چلیں گے. اب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو افواہ تھی. مشرکین تو اپنی ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ سجدے میں گر گئے تھے لیکن پھر سجدے سے اٹھ کر وہی کام شروع کر دیے. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جمعہ کے دن بیان سنتے ہیں نا تو اثر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کی دین کی محنت کرنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے، ناچ گانے سے بچنا چاہیے. لیکن جیسے مسجد سے باہر نکلتے تو پھر وہی حالت. تو بہرحال ان میں سے کچھ لوگ پھر سے مکہ آئے اور دیکھا کہ یہ تو الگ ہی مسئلہ، یہاں پہ تو افواہ تھی. وہ بیچارے کچھ لوگ واپس ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں پر رہ گئے. ان پر اور ظلم و ستم ہونے لگا. اب آزمائش ختم نہیں ہو، اب بڑھتی جا رہی ہے آزمائشیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات چل رہی ہے، یہ نبوت کے 5ویں سال کی بات چل رہی ہے. نبوت کو 5 سال، نبوت مل کے 5 سال ہو گئے تھے. سوچو کتنا ان 5 سالوں کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا. جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت سمیہ تو شہید ہو گئی، ابو جہل ملعون نے ایسا ان پہ وار کیا کہ وہ شہید ہو گئی. حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کا انتقال ہو گیا. بہت سارے بوڑھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی ظلم و زیادتی سے جو ہے انتقال کر گئے، کوئی شہید ہو گئے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انگارے پر لٹایا جاتا تھا. کوئلہ جو بن جاتا ہے جلتا ہوا کوئلہ، اس کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا. جب اسلام کو فتوحات ملی ہے، جب ظلم و ستم ختم ہوا تو کسی نے حضرت خباب سے پوچھا کہ آپ پہ کیا ظلم ہوا کرتا تھا، ہمیں بھی بتائیے. وہ نئے نئے لوگ تھے اس زمانے کے، بچے لوگ. تو حضرت خباب نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میرے پیٹھ پہ سے کپڑا تھوڑا اٹھا اور دیکھو. جب پیٹھ پہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا ہے تو اندر ہڈیاں نظر آ رہی تھی کہ روزانہ مستقل ان کو یہ عذاب دیا جاتا تھا کہ ان کی پیٹھ جو ہے چربی جب ان کی انگارے پر لگتی تھی تو آوازیں آتی، چھن چھن آوازیں آتی تھیں. جیسے چربی کو آپ رکھو گیس پر، انگار پر، آگ پر تو آوازیں آتی، ویسے حضرت خباب کی پیٹھ سے آوازیں آتی تھیں. دوستو، جس دین اسلام کو آج ہم برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، وہ دین ہمارے پاس ایسا ہی نہیں آیا. بڑی قربانیاں، بڑی جانیں، بڑا خون بہا ہے، صرف پسینہ نہیں بہا ہے. آدمی جو ہے صرف پسینہ بہاتا ہے اور اس کے بچے اس کی کمپنی کو برباد کرتے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے میرے پسینے کی محنت سے کمایا تھا. دین اسلام اللہ کے نبی کے صحابہ کے خون سے جو ہے ہم تک پہنچا ہے. طائف کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، پتھر کھا کھا کے پتھر مارے ہیں لوگوں نے. پھر دوستو کچھ عرصہ گزرا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حکم دیا کہ اور بھی کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں حبشہ کی جانب تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اس وقت دوسری ہجرت حبشہ کی جانب کی گئی جس میں 82 مرد 82 لوگ جو ہے ہجرت کر کے گئے ہیں اور تقریباً 17 یا 18 عورتیں اس میں ہجرت کر کے گئی ہیں. جتنا حصہ مردوں کا لگا ہے دین اسلام کی نشو و نما میں، اتنا عورتوں نے بھی لگایا ہے. اب یہ تقریباً 100 کے قریب
حبشہ کی جانب جب روانہ ہوئے ہیں اور چین سکون کی زندگی بسر کرنے لگے، اب مشرکین کو جو ہے وہ وہاں پہ چین سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مشرکین کو یہ بھی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ تو مشرکین نے، سرداروں نے میٹنگ کی اور عمرو بن عاص اور ایک شخص ہے ان کو بھیجا کہ آپ دونوں جاؤ ہدیے تحفے لے کر کے، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اس کو یہ ہدیے اور تحفے دینا، اور وہ ہمارے جتنے آدمی وہاں پر ہے 100-150 کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان سب کو قیدی بنا کر ہمارے پاس لے کے آنا، یا کم سے کم ایسا کچھ بادشاہ کو پٹی پڑھانا کہ وہ بادشاہ اگر تمہارے حوالے نہ بھی کرے تو وہاں سے بھی ان کو نکال دیا جائے۔ کس بات کی سزا؟ اللہ کو ایک ماننے کی سزا دی جا رہی ہے۔ لہٰذا وہ دونوں گئے اور نجاشی کے دربار میں ان کے جو چمچے خاص ہوتے ہیں نا، بادشاہوں کے خاص چمچے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہدیے تحفے دے کے بادشاہ کی پوری معلومات حاصل کی اور بادشاہ سے میٹنگ طے کروائی کہ بادشاہ سے ہم کو ملنا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے ملاقات کی، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں سے مکہ سے کچھ لوگ آپ کے یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے دین کو تو چھوڑا آپ کے دین پہ بھی نہیں چل رہے ہیں۔ دیکھو کتنی شرارت ہے باتوں کے اندر، کہ ہم ٹھہرے مشرک اور آپ ٹھہرے عیسائی، نہ وہ مشرک ہے نہ عیسائی ہے، بلکہ ایک نیا دین اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کو ہمارے بڑوں نے، سرداروں نے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حبشہ کی طرف روانہ کیا تھا صحابہ کو، کہ اس بادشاہ کی خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے ہی حوالے تھوڑی کروں گا، تم جو بول رہے ہو ان کے منہ سے بھی سنوں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا، مسلمان بڑے گھبرائے کہ اب کیا ہوگا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، لیکن مسلمانوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم جو بھی کہیں گے، جو سچ ہے وہی کہیں گے، اس میں کوئی مرچی مسالہ ڈال کے یہاں وہاں کی باتوں سے گھمائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیم تھی کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں پکڑ ہے۔ بہرحال بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہے بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے ان کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، گوبر کو پوجتے تھے، مختلف چیزوں میں ہم لگے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمارے ہی میں سے ہم میں سے ہی ایک نبی کو بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خوبیاں ہم کو معلوم ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ان کی سچائی، ان کی صداقت ہمارے سامنے تھی۔ انہوں نے آ کر ہم کو بت پرستی سے روکا، آپسی لڑائیوں سے روکا، مردار کھانے سے روکا، کس سے روکا؟ حرام کھانے سے ہم کو روکا، اور دین اسلام میں اس وقت جو باتیں تھیں وہ سب چیزیں حضرت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ بیان کی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تمہارے تحفے تحائف لو اور یہاں سے نکلو، ان لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ تو سب صحیح ہے، پہلے لڑتے تھے ابھی لڑتے نہیں تو کیا پرابلم ہے، پہلے مردہ کھاتے تھے اب نہیں کھاتے تو کیا پرابلم ہے، پہلے کسی بھی کے سامنے مٹھا ٹیکتے تھے اب ایک اللہ کے سامنے ٹیکتے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے، سب تو خوبیاں ہیں ان کی۔ اب جو ہے یہ ان کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ اب جاتے جاتے ان دونوں نے مشورہ کیا کہ اب کل ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ خود ان کو ہمارے حوالے کرے گا۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب دوسرے دن واپس بلایا گیا، اس نے کہا بادشاہ سے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے آج بھی کچھ لوگ ہیں نا کہ اللہ کے نبی کی شان میں بولے گستاخی کرتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسے اس نے بھی ایک چال چلی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا ایک یہاں پہ پروپیگنڈا بنائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو بلایا گیا، بولے بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے ہم کیا کہیں گے، جو ہمارے نبی کہتے وہی کہیں گے۔ سورہ مریم کی تلاوت کی اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح، اس کے کلمے ہیں، جن کو حضرت مریم جو پاکیزہ خاتون ہے ان کے بطن میں اللہ نے بھیجا، ان کو نبی بنایا۔ جب نجاشی نے بات سنی
تو کہنے لگا، ایک تنکا اٹھایا اس نے نیچے سے اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے یہ جو انہوں نے کہا اس تنکے کے برابر بھی اور کچھ بڑھ کر نہیں تھے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ جو حکومت اللہ رب العزت نے مجھ کو بغیر رشوت کے دی ہے، میں اس حکومت میں رشوت لے کے ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اب ان کو کہا کہ تمہارے تحفے تحائف اٹھاؤ، یہ رشوت جو تم نے لائے تھے اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ آج کے بعد حبشہ کے اندر اگر کوئی تم کو حبشہ والا بھی ستائے تو اس کو میں سزا دوں گا۔ اب چین سکون سے اطمینان سے آپ لوگ حبشہ کے اندر رہ سکتے ہو۔ الحمدللہ جو صحابہ وہاں پر تھے وہ بڑی انہوں نے چین کی سانس لی، مشرکین ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلے اور مسلمانوں کی ایک اور ویلیو اور ایک عزت وہاں پر بڑھ گئی پورے حبشہ کے اندر۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اب بادشاہ کے اعلان کے بعد لوگ اور ان کی عزت کرنے لگے۔ تو معلوم ہوا دوستو، جو اللہ کی نسبت پر قربانیاں دے گا، پہلے تو اس کو کچھ کڑوی کسیلی سننی پڑے گی، کچھ آزمائشیں، کچھ مصیبتیں اس کے اوپر آئے گی، لیکن پھر اللہ رب العزت اسی میں سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ بہرحال پھر آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہجرت کے بیان کا مقصد میرا یہ تھا، یہ تو پہلی ہجرت ہے، مدینہ کی ہجرت تھوڑے کچھ جمعہ کے بعد ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو۔ تو یہ ہجرت حبشہ کے اندر بہت سارے ہمارے لیے سبق تھے کہ بادشاہ اگرچہ عیسائی تھا لیکن اس کے اندر انصاف تھا اور کچے کان کا نہیں تھا، وہ تحقیق کا مادہ تھا اس کے اندر۔ اس نے فوراً بات سن کر عمل نہیں کر دیا، بلکہ لوگ دونوں جانب کی باتیں اس نے سنی ہیں، انصاف پسند تھا۔ اللہ رب العزت نے آگے چل کر اس کو ہدایت دی ہے، آگے چل کر اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور جو کچے کان کا ہوتا ہے، جو سن لیا اس پہ یقین آ گیا، تو یہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔